من نفس عن مومن قربتا من قرب الدنیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ دنیا دے اندر جیڑے بندے دی دنیا دی تکلیف دور کرن دی کوشش کریں، اگر کہیں دی تکلیف دور کرن دی کوشش کریں اور تکلیف دور کر دیتی ہے، ہمسایہ تکلیف چاہی دور کرن دی کوشش کی تھی ہے، ابا انہا تکلیف چاہوں دی تکلیف دور کرن دی کوشش کی تھی ہے، انہا رشتہ دار تکلیف چاہن وہ تکلیف دور کرن دی کوشش کی تھی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ کئی مومن دی دنیا دی تکلیف دور کرے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، جیڑا بندہ دنیا ہے کہیں بندے دی تکلیف دور کرے سی، اللہ ہی دی آخرت دی تکلیف دور کر دے سی۔ یہ معاشرہ ہے، داڑھی بدھائی رکھاں تے نمازاں تے روزے تے حج زکاتاں تے بے دی تکلیف دور نہ کراں، یہ اسلام نہیں۔ روزہ جڑا ہے بے دی ہمدردی سکھیں دے، بے دا احساس سکھیں دے، ساری زندگی تساں گزارنی ہے این نیت نال بے دی مدد کر سکو، ساری زمین بے دے کم آ سکے، ساری صحت بے دے کم آ سکے، ساری کار بے دے کم آ سکے، ساری گاڑی بے دے کم آ سکے، سارا پیسہ بے دے کم آ سکے، اے اسلام ہے۔ جو کرنے اپنا الو سیدھا کرنے، کئی لوگ جڑے اپنے بھراویں دے مشکلات کو بھی دور نہیں کرنے، اپنے رشتہ داریں دے مشکلات کو بھی دور نہیں کرنے، اپنے مسائل دور نہیں کرنا، حالانکہ غلط بات ہے۔ اسلام یہ تعلیم دے دے کہ سا کو کیا چاہیے ہے، دنیا دی کوئی مشکل کہیں بندے تے آگئی ہے، ان دی مشکل کو دور کرو، جنہیں بلے کہیں دی مشکل کو دور کرے سو اللہ توالی مشکل دور کرے سو۔ ایک رو جنال ہاتھ وٹاؤ، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک رو جنال تعاون کرو، یہ پہلی بات ہے یہ حدیث پاک دی۔ نبی علیہ السلام فرمائے جیڑا کہیں دا غم لوگ دنیا دا دور کریں دے، تعاون کریں دے ادھنا، اللہ ہی دے آخرت دے لوگ دور کرے سے، اللہ ہی دے آخرت دیاں تکلیفاں دور کرے سے۔ سا کو چاہیے دے اسا بے دے لوگ تکلیف کو دور کرنے دی کوشش کروں، بلا وہ دعا کرے سی، ان دی دعا دے بدلے اللہ ساجے تکلیفیں کو دور کرے سے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث دے دوجے الفاظ امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ آپ نے فرمائے جیڑا بندہ کہیں بندے واسطے آسانی پیدا کرے، جیڑا بندہ کہیں بندے واسطے آسانی پیدا کریں، جیڑا کہیں واسطے آسانی پیدا کریں، امام کائنات نے فرمائے یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک دنیا جینے واسطے آسانیاں پیدا کرے سی، اللہ آخرت جینے واسطے آسانیاں پیدا کرے سی۔ اگر بندہ کہیں بے واسطے آسانی پیدا کرے، اللہ ہی دے واسطے آسانی پیدا کرے، جنہ تُسا کہیں واسطے آسانی پیدا نہ کرے سو اللہ تمہارے واسطے آسانی کیوں پیدا کرے سو، جیسا کرو گے ویسا برو گے، بے واسطے آسانی کرو، رستے آسان کرو بے واسطے، پانی آسان کرو بے واسطے، ٹھکر آسان کرو بے واسطے، جیڑا بے واسطے آسانی کرے اللہ کو آسان کر دے سی، اور اندھے واسطے اللہ آسانی پیدا کر دے سی۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلے دور دا ایک بندہ آئی، وہ بندہ جڑا آئی وہ کاروباری آئی، تاجر آئی، پیسے والا بندہ آئی، تے اندھے موت آ گئی، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ چ پہنچے تے بندہ جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ چاہے، اللہ پاک نے فرمائے اے دسا تو اپنی زندگی کوئی نیکی کرے نہ ہوئے تے اپنی نیکی دسا تاکہ میں اللہ تیری نیکی قبول کر کے تیرے واسطے آسانی پیدا کراں، اپنی زندگی جیڑی چنگائی کرے نہ ہوئے، جیڑی نیکی کرے نہ ہوئے، وہ نیکی تے چنگائی دا حوالہ نے۔ اللہ دے پاک نبی فرمائے اے بندہ اللہ دی بارگاہ چبائے کے آکھن لگے پروردگارا میں کاروباری ہم، میں تاجر ہم، میرے چہکا نیکی آئی
لوگ میرے کے قرضے گھنوے دیں میں قرضے دے دینا قرضے منگ دیں میں دے دینا قرضے دینا ہمیں والا میاز مقرر کریں دے آسے بھی فلانی میاز کو دے سے وہ آدھا میں دے سے فلا میں ودھیں دائی کہنا ہمیں بھی اتنی میاز کہنے اگر ٹپیو تو وال 100 روپے دے پیچھو 2 روپے وال 1000 روپے دے پیچھو 100 روپیہ وال لاکھ روپے دے پیچھو 1000 روپیہ واد گیا جی میں ایسا کرنے ہیں نا رات پینے ہیں لوگیں دی یہ لوگیں دا احساس نہیں یہ لوگیں واسطے آسانی نہیں اگر کوئی بندہ لوگیں واسطے آسانی کرے اللہ اون دے واسطے آسانی کرے جیڑا لوگیں واسطے تنگی کرے اللہ کو تنگ کر دے جیڑا بندہ کہیں بندے واسطے مشکل پیدا کرے اللہ اون دے واسطے بھی مشکل پیدا کرے آدھے اللہ میں تاجر آمی لوگ میرے کنے پیسے مانگ دے ہیں ضرورت مند میں پیسے دینا آمی اگلی گال سنائیں تے میں کوئی ہکا نیکی یاد ہے جلے مقررہ بیاس تے میں ونیا ہاں وہ میرے کنے محلت منگیا میں محلت دے دینا آمی وہ میرے کے ڈھیل منگیا میں ڈھیل دے دینا آمی 1 واری 2 واری 3 واری آخر کار دی ڈھیل جلے وہ تھکیا بھلا بھی وہ پیسے نہ دے سکیا تے میں کیا کرنا میں اون دے واسطے آسانی پیدا کرنا او کو معاف کر دینا آسانی کرنا میں او کو میں معاف کر دینا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمائے سی اچھا تو میرے بندے واسطے آسانی پیدا کرنا تے میں تیرے واسطے آسانی پیدا کرنا تو میرے بندے واسطے آسانی پیدا کرنا لہٰذا میں اللہ پاک نے تیری زندگی دے نامہ اعمال تے جتنا بھی گناہ شامل ہیں سارے گناہ میں اپنی رحمت دے نال درگزر کر دیتن مٹا دیتن معاف کر دیتن تائیں اللہ پاک دے بندے دی دنیا دے اندر آسانی پیدا کیتی ہے میں اللہ تیرے واسطے آخرت جا آسانی پیدا پیا کرنا تائیں میرے بندے دا بھلا سوچے میں تیرا بھلا پیا سوچنا تائیں میرے بندے دے بارے تائیں میرے بندے دیاں مشکلہ دور کی چن میں تیری مشکل دور کرنا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ آپ نے فرمائے جڑا بندہ کہیں واسطے دنیا چسانی پیدا کرے اللہ اندی دنیا بھی سونی کر دے سی آخرت بھی سونی کر دے سی سکے بھرا ہو بھرا واسطے آسانی پیدا کرو مر گئے وے کوئی ٹھاکا تھی وے توڑا کہر مچائی ودے ہو فرعون بنے ودے ہو متکبر تھے ودے ہو اللہ نے چاند ٹکے جو دیتن بے واسطے آسانی نہیں کریں دے نانگ بنے ودے ہو اللہ توارے کے ہر شے کھاس گنے چاہ گنے کیا جواب دے سو اے شریعت دا مسئلہ ہے اللہ نے پیسہ دیتے تو بے دا سکھ سوچو اللہ نے حیثیت دیتی ہے بے دا سکھ سوچو اللہ نے گاڑی دیتی ہے سواری دیتی ہے بے واسطے آسانی کرو توارے تیرے کھلے ہوئے ہوئے توارا اخلاق ہر ویلے کھلے ہوئے ہوئے ضرورت مند اگر آوے ان دی ضرورت پوری کرنے دی کوشش کرو کوئی محتاج توارے ٹور کے آئے ان دی محتاجی کو دور کرنے دی کوشش کرو اللہ توارے واسطے دنیا چی آسانی پیدا کرے سی آخرت چی آسانی پیدا کرے سی پہلی بات ہے جیڑا کہیں دی دنیا دی تکلیف دور کرے اللہ ان دی آخرت دی تکلیف دور کرے اور دوسری بات ہے جیڑا کہیں واسطے آسانی پیدا کرے اللہ ان دے واسطے بھی آسانی پیدا کرے جی میں اے بندہ بے واسطے آسانی پیدا کرے رہا جیڑا ضرورت ماندہ غریبہ بیچارہ تے اللہ نے ہی دے واسطے آسانی پیدا کیتی ہے کیا اللہ نے ہی دی تکلیف دور کر دیتی ہے کیا مادی اللہ نے ہی کو کیا کر دیتے معاف کر دیتے یہ اسلام ہے رل مل کے رہو کھانڈ کھیر تھی کے رہو ایک روجہ دا بھلا کرو ایک روجہ دا تعاون کرو ایک روجہ دی خدمت کرو اے اسلام ہے ایک روجہ دے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھو ایک روجہ دی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو ایک روجہ دی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو سارے اندر اے جذبہ ہونا چاہیے جے کو جذبہ ہے سارا دا نبی علیہ السلام دی حدیث دا تریجہ پہلو ذرا غور کرائے جناب رسول کریم علیہ السلام فرمائے وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جیڑا بندہ کہیں دے عیب لکاوے
جیڑا بندہ کہیں دے عیب چھپاوے، جیڑا بندہ کہیں دے گناہ لکاوے تے پردہ پاوے تے چپ کر ونجے۔ امام کائنات نے فرمائے اللہ پاک قیامت چلنی جڑے ویلے سارے اللہ دی بارگاہ جائے کھڑے ہو سن، اللہ پاک ہی دے کیتے ہوئے گناہ تے رحمت دا پردہ پا دے سی۔ تو آج پردے پا پردے نہیں پہندا جو چاہ دی پیالی کی میں مکسی جے پردہ پہن تھا، چاہ دی پیالی سر تے نال اچھا وات حال نے میں نہ ہوئے واتے دو سرکی ماری وات نہ ہوئے بے دی عزت کو اچھالنا اساں دنائی سمجھتے ہیں۔ نبی جی فرمائے کہیں دے عیب دا پتہ لگ گئے پردہ پاؤ، کہیں کو ڈسن دی لوڑ ہی کہنے تو سائیں دے گناہ گار ہو، بے دا گناہ پکڑ کے اگر تساں گناہ کو شو کر کے کو بدنام پہ کرنے ہو تے تساں بھی تو دھوتے ہوئے کوئی نوے۔ اللہ نے اگر تو آنے ہوتے رحمت کیتی ہوئی ہے تو آنے پردے اللہ نے فاش نہیں کیتے، انہیں یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تساں بے کو بیزتا کرو اور بدنام کرو۔ انسان خطا دا پتلا ہے، انسان غلطی دا پتلا ہے۔ کیڑا انسان ہے جند کے غلطی کرنی ہوئے، انسان تے غلطی نہ ہوئے، جند کے غلطی نہیں ہوتے فرشتہ ہے۔ جن دی گال نکی جی ہاتھ چاہوے او کو ذلیل کر کے رکھ دینے، او کو بدنام کر کے رکھ دینے، او کو بیزتا کر کے رکھ دینے۔ میں جو تولے عیب اچھلینا پیاں ٹھیک ہے، میڈیا تے اگر میری رسائی ہے، میری گال اگر کچھ لوگ تک پہنچ دیئے، لوگ میری گال کو سن کر انہا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں کہیں دی عزت کو اچھالا، میں میڈیا دے ہوتے ہیں کہیں دی عزت کو خراب کرا اور ذہن نہیں ہوئے میرا کہ میں حق دی گال پیا کرنا۔ حق یہ نہیں کہ کہیں دی عیب کو کہیں دی غلطی کو میڈیا تے اچھالنا، حق یہ ہے کہ تو چپ کر کے بغیر کہیں دے لشے ان دو لگا ونج اور ان دی اصلاح کر، مسئلہ حل کرنا، مسئلے کو میڈیا تے آننا اور بے دی گندگی کو شو کرنا ٹھیک ہے وہ گناہگار ہے تے پاک صاف تے تو ہی کہنے تو دھوتا ہو جائے میں دھوتا ہو جائے بے تے ٹھٹھا کریں دیں بے تے مذاق کریں دیں بے دی غلطی کو ذرا پکڑوں تے بلو اچھلے دیں اے اسلام تا نہیں اسلام ہے اگر کئی مسلمان دا عیب توارے سامنے آ گئے اسلام ہے کہ ان دے عیب تے پردہ پا ان دے عیب تے پردہ پا آئمہ محدثین اللہ نے ولی لوگ جڑے گزرین وہ کہیں دی غلطی پیش کرے نا انہا نا نگن دیں آدھین وقال بعض الناس بعض لوگ ان کچھ انہیں دیئے عادت نا نگن دیں سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجمع دے ویچ کوئی بندہ بیٹھا بھی ہو گیا تے ان بندے اس کوئی غلطی نبی پاک لے گھنے نا ان دو اشارہ کر کے ان کو نامینیٹ کر کے ان کو کھڑا کر کے بیستا نہ کرنے آپ غلطی دی اصلاح کرنے نا کہنا کہنے آدھین کچھ لوگ ہی بھی ہیں اللہ سے قرآن ہے زانجے دے بارے ہی نہیں آکیا ہے فلاں بندے زنا کرنا چورے دے بارے اللہ نے ہی نہیں آکیا ہے فلاں بندے چورن اللہ قرآن ہے کیڑا سونا انداز استعمال کیتے اللہ فرمائے اللہ زینہ کچھ لوگ ہی ہو جائیں ان اللہ زینہ کچھ لوگ ہی ہو جائیں کچھ لوگ ہیں جڑے ہی کرن کچھ لوگ ہیں وہ اپنی اصلاح کرن اللہ نے کہیں دا نا نہیں کیتا فرمایا جیڑا بندہ کہیں دے عیب تے پردہ پاوے اللہ ہی دے عیب لکا دے تو جیڑے بلے قیامت نہیں آیا کھڑا ہو سن تیرے عیب تو ہو سن میرے عیب ہی تے ہو سن ساری عیب کون لکے سی اون ویلے اللہ لکے سی اگر اساں بندے دے عیب لکائی ودے ہو سن شرمیدگی کے انہیں کو بچائی ودے ہو سن پہلی بات ہے جیڑا بندہ کہیں مومن دی تکلیف دور کرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک کی بندے دی دنیا دی تکلیف دور کر دے سی اور دوسری بات آپ نے فرمائیے رسول پاک نے فرمائے جیڑا بندہ کہیں بندے واسطے آسانی پیدا کرے اللہ ان دے واسطے آسانی پیدا کرے اور تیسری بات ہے حدیث ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کہیں دے عیب تے پردے پاوے اللہ ہی دے عیب تے پردے پیسے سمجھ جائیے کہ نہیں یہ معاشرہ ہے اور یہ اسلام ہے اور یہ اسلامی تعلیمات ہے اور یہ معاشرے دی اصلاح دے بہترین اصول ہے زبردست اصول ہے کہ اگر تسا چاہتے ہو تمہارا معاشرہ تمہارا وسیب ٹھیک تھی وے
والی یہ طریقہ ہی ہے کہ کہیں دی تکلیف دا پتہ لگے تکلیف دور کرو، کہیں واسطے آسانی پیدا کرو، اور کہیں دے عیبے تے پردہ پاؤ۔ اللہ نے قلم دیتی ہے، قلم دا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے ہاتھ دی طاقت دیتی ہے، ہاتھ دا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے زبان دی طاقت دیتی ہے، زبان دا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے تو کو میڈیا دی طاقت دیتی ہے، میڈیا دی طاقت تے صحیح استعمال کرو۔ کہیں دی توہین نہ ہوئے، کہیں دی گستاخی نہ ہوئے، کوئی ذلیل نہ ہوئے، کوئی شرمندہ نہ ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا کہیں مسلمان دے من ساتر مسلمان ساتر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک انہیں دنیا چیئے چھپا دے سی، اللہ آخرت چیئے۔ انہیں مطلب ہے جڑا بدنامی کے بچنا چاہتے وہ بے کو بدنام نہ کرے۔ چوتھی اور آخری بات، انہیں دیکھو درہ، انہیں دیکھو ساری تیاری تھی نہیں بھی ہے انشاءاللہ۔ افطاری کے پہلے تو کچھ نہیں لبنا، تو میں دے مقامن کے پہلے افطاری نہیں تھی منی، تو سا میرو دیکھو تاکہ گال سمجھ آوے۔ انتظامیہ کے بھی گزارے سے غلام برائی نے سارے کو ساتھ یوسف برا کچاری ختم کرے سی تو قوم ختم کرے سی۔ خاص جڑے ہمیں انہوں نے کو اندروں بھی لہنے وے سو تو جڑا میں جہاں غریب آوے ہوں دے کو دگا سوٹا چاہ کے بائے بھائی پنڈا لے۔ کیوں بھائی؟ سارے خاص آم بہو صحابہ کے بڑے دکھائیں وے او بائے کے دین سن دے ہم کاٹا نہ لاوے وڈی ٹوٹی لاوے، جیڑے آوے نہیں تھا بہن سارے قرآن سنن، حدیث سنن، دین سنن، سارے اے اسلام ہے تاکہ برکت پوے، تاکہ سارے آوے جو بھئی تھا پنڈا لے، کوئی وڈیرے آئے ودے ہو، کوئی پیسے آلے آئے ودے ہو، تو دین دے گو سارے برابر ہو، اللہ دی مخلوق ہو سارے، اتھا اللہ دے ہاں کہیں کو کوئی حیثیت نہیں، اللہ دے ہاں اون دی حیثیت ہے جدے دل لے چل دا ڈر ہے، جڑا دیندار ہے اور جڑا تکبر کے بچہ ہوئے ہے، جڑا اپنے آپ کو مٹائی ہوئے ہے، سارے ساتھی آؤ تاکہ اتھا اللہ دی رحمت پہ نازل تھی دی۔ میں معاشرے دی اصلاح دے اصول نہ سے نہ بیٹھا، یہ تو کو فائدہ تاں تھی جی جنا سن سو تو سن، اے نہ ہوئے کہ اساں ایڈو باز کروں قرآن حدیث دا تو سن شور شرابے چوو اپنی بٹ گپے چوو تو اللہ ناراض ہو بجے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ کہیں مومن بندے دی تکلیف کو دور کرے سی، من نفس مومن من نفس عن مومن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ۔ جڑا بندہ دنیا کائنات اگر کہیں بندے دی تکلیف دور کرے سی، اللہ دی آخرت دی تکلیف دور کرے سی۔ اگلے لفظیں دے غور کر، امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ کہیں واسطے آسانی پیدا کرے، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ، جیڑا کہیں واسطے آسانی کرے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اندے واسطے دنیا آخرت آسانی پیدا کرے۔ اور تیسری بات، جیڑا کہیں دے عیبے تے پردہ پاوے، اللہ بھی اندے عیبے تے پردہ پے۔ اور چوتھی بات میرے دے ادھرا، چوتھی اور آخری بات ہے وال دعا کروے، اللہ سارے بھرامیں دی افطاری علی دعوت کو قبول کرے۔ چوتھی بات، نبی علیہ السلام نے فرمائے واللہ فی عون العبد، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اللہ پاک بندے دیو چاہی مدد کریں دا رہے، مدد کریں دا رہے، مدد کریں دا رہے، او چاہی مدد اللہ کریں دا رہے۔ جے تہیں بندہ کہیں بندے دی مدد کریں دا رہے ونجے، اللہ او تہیں بندے دی مدد کریں دا رہے ونجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے تعلیم لیتی ہے بندے دی مدد کی تھی کرو، اللہ تواری او تہیں مدد کرے سی جے تہیں تو سب بندے دی مدد کرے سی۔ کوشش کیتی کرو، اللہ نے تو اقبوں کو جدیتے مدد کرو، اللہ دے بندے نہیں مدد کرو۔ اگر کوئی ناجائز قید ہے چھے جیلے چھے تے ان دی رہائی دا مسئلہ ہے تے ان دے چاند پیسے لگنن تے اور ہاتھ ہی سکدے تے اللہ نے تو توفیق دیتی ہے، پیسے بھر کے چپ کر کے ان دی آزادی کراؤ تاکہ وہ بالیں بچے ہیں چاہوے، اے توفیق ہے، مدد کرو۔ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اپریشنوں کو ڈاکٹر نے دسائے لیکن ان دے کنے ذریعہ کہیں نہیں، بندے گولو چپ کر کے ان دنال تعامل کرو، ان دی مدد کرو، اللہ تواری مدد کرے سے تاکہ وہ اپریشن کراوے، اپنی صحت ٹھیک تھی وجہ ہوں دی
اگر کوئی بندہ اپنی دھی بہن دی شادی نہیں کر سکتا تھوڑی وسطی ہے جیو جے لوگیں نا تو کو پتہ ہے تھوڑے رشتہ دارے نا تو کو پتہ ہے تھوڑے بھیرا میں نا تو کو پتہ ہے سارے نا پتہ ہے کہ بیچارے دی دھی بیٹھی ہے ان دی وجہ ہے کہ قدران دے لائق نہیں بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا تو کو اللہ نے توفیق لیتی ہے کرو چپ کر کے ان دی مدد کرو ان دا رشتہ کرا رہے ہو اچھے جے گھرانے تھوڑا بہت خرچہ آپ کرو ان دی مدد کرو میرے نبی کریم نے اصول بیان فرمائے جیڑا بندہ کہیں بندے دی اور اپنے بھرا دی مدد ہے لگا راسی اللہ ہی دی مدد ہے سبحان اللہ اللہ ہی دی مدد کرنا راسی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اللہ او تئی مدد کرے نا راسی جیتی تسان کرے دے راسو انہا کیا مطلب ہے انہا مطلب ہے اگر تسان مدد کرنا چھوڑ دیتی اللہ بھی تولی مدد چھوڑ دے ہمسائیں دی مدد کرو رشتہ داریں دی مدد کرو غریبیں دی مدد کرو ایو معاشرہ ایو معاشرہ دی اصلاح ہے اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے سارے بھائی یوسف صاحب غلام بھائی اور محترم ڈاکٹر صاحب اور جنہوں نے بھی محنت کی تھی ہے حضرت قاری صاحب کا نام کیا ہے قاری صاحب قاری مصطفیٰ صاحب مولانا ثناء اللہ فیض صاحب پرام دی نگرانی کی تھی نے اور دیگر جڑے علماء آئیں اللہ سائرین کو جزائے خیر دے وے تساں آئے ہو اللہ تو کو بھی جزائے خیر دے وے جنہوں نے بات سنی ہے نبی پاک دی حدیث سنی ہے سمجھیے ان دے اتے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرماوے سارے آمین آکھو